ہم لوگ تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ ہمارا ہے، اور ہماری کوشش بھی ہے کہ ہم قرآن و حدیث ہی پر زندگی کے تمام معاملات میں چلیں۔ اس مدرسے میں حدیث کی سب سے اعلیٰ کتاب کون سی پڑھائی جاتی ہے؟ صحیح بخاری۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث کون سی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت کا تعلق کہاں سے؟ دل سے ہے۔ نیت زبان سے نہیں ہوتی۔ یہ جو زبان سے لوگ روزے کی نیت کرتے ہیں وہ سب میڈ ان انڈیا ہے، وہ نبی کی سکھائی دعا نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو سارے عمل کا دار و مدار نیت پر، اور نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹاپ 3 نیکیاں: اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والا، اللہ کی راہ میں بے تحاشا پیسہ لٹانے والا، اور علم دین حاصل کرنے والا، یہ 3 نیکیاں کرنے والے ٹاپ 3 لوگ ہوں گے۔ لیکن سب سے پہلے اللہ کے پیارے نبی فرماتے، ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ جہنم کی آگ سب سے پہلے انہی 3 لوگوں کے ذریعے جھلسائی جائے گی۔ جہنم کی آگ سب سے پہلے 3 لوگوں کے ذریعے بھڑکائی جائے گی: اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا، اللہ کی راہ میں بہت دولت لٹانے والا، اور قرآن پڑھانے والا۔ کیوں؟ ٹاپ 3 نیکیاں تھیں، صرف نیت گڑبڑ تھی، اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی، دکھاوا تھا۔ یہ ٹاپ 3 نیکیاں جہنم میں سب سے پہلے جلنے کا سبب بن جائیں گی۔ ابھی رمضان کا مہینہ بالکل دستک دے چکا ہے۔ 3-4 دنوں کے بعد شاید جمعہ کو چاند نکل جائے، تراویح کی نماز ہم پڑھیں۔ رمضان میں ہم سب سے میجر عبادت کون سی کرتے ہیں؟ تراویح نہیں، روزہ۔ سب سے میجر عبادت روزہ ہے نا۔ رمضان کی سب سے اہم عبادت روزہ ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ میں جس موضوع پر کچھ بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، وہ موضوع بہت اہم ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس موضوع پر ہماری توجہ بہت کم۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ مدرسہ یا مئو میں جتنے بھی مدرسے یا ہندوستان میں جتنے مدرسے، مدارس اسلامیہ جہاں قرآن و حدیث پڑھایا جاتا ہے، ان مدارس کا مقصد کیا ہے؟ یہ مدرسے کیوں بنے؟ ان مدرسوں کا پرپس کیا ہے؟ ان کا ادیشیہ کیا ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، یہ مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں ساتھی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ مدرسے سے انسان بنتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا اسکول میں پڑھنے والا انسان نہیں بن رہا ہے؟ کیا کالج میں پڑھنے والا انسان نہیں بن رہا ہے؟ انسان تو سب ہے۔ تو وہ کون سی خاص بات ہے جو مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے؟ وہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے دل، اور ایک ہوتا ہے شریر اور جسم۔ جسم کی خوبصورتی پر تو بہت محنت ہو رہی ہے، دل پر کون محنت کر رہا ہے؟ بھئی آپ ہماری خواتین کو دیکھ لیں، ان کے میک اپ آئٹمز پر لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہر مہینے۔ پوری ایک انڈسٹری ہے میک اپ انڈسٹری۔ جو ہمیں شادی شدہ لوگ ہیں اس درد کو جھیلے ہوئے ہیں۔ کبھی خواتین اگر اپنے بیوٹی آئٹمز لینے چلی جائیں تو کتنے کا بل بنتا ہے؟ برانڈڈ جو ان کے آئٹمز آتے اللہ کی بنائے۔ بھئی کیا مقصد ہے اس کا؟ یہ لپسٹک، یہ مسکارا، یہ فیس کریم، یہ فلاں پاؤڈر، یہ الا، یہ بلا، کیا مقصد ہے اس کا؟ چہرے کو خوبصورت بنانا۔ نوجوان لڑکوں کی بات کیجیے آپ، بال میں لگانے والا جیل الگ آتا ہے صاحب، شیمپو الگ آتا ہے،
چہرہ دھلنے والا فیس واش الگ آتا ہے، چہرے کی کریم الگ آتی ہے، باڈی کا موئسچرائزر الگ آتا ہے. کتنی انسان اپنے شریر پر کتنا خرچ کر رہا ہے، اپنے ظاہر پر کتنی محنت کر رہا ہے. بہت ان ساری کریموں، ان سارے پاؤڈروں، ان سارے آئٹم سے بہت فائدہ ہوگا تو یہ ہوگا کہ آپ خوبصورت دکھنے لگیں گے، آپ ہینڈسم ہو جائیں گے، آپ اسمارٹ بن جائیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کے چہرے کی خوبصورتی تو نہیں دیکھی جائے گی، آپ کی اسمارٹنیس تو نہیں دیکھی جائے گی، آپ کتنے ہینڈسم ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ میٹر نہیں کرے گا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہارے چہرے نہیں دیکھے جائیں گے، تمہارا شریر نہیں دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھے گا، تمہارے عمل کو دیکھے گا. اللہ کیا تو دل کی ویلیو ہے، دل کیسا ہے آپ کا، کہیں ایسا تو نہیں چہرہ بہت گورا چٹا بڑا خوبصورت بڑا میک اپ کر کے اپنے آپ کو چمکا لیا اور سینے میں جو دل ہے وہ دل بڑا گندا اور بڑا غلیظ ہے، کہیں ایسا تو نہیں. اللہ کے دل کی اہمیت. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو بڑی پیاری بات کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. اللہ مجھے قیامت کے دن تو ذلیل نہ کرنا. اچھا یہ کیوں بولا؟ دنیا میں انسان اگر ذلیل ہوتا ہے، آج ذلیل ہے کل عزت پا جائے، کل کے ذلیل آج بڑے معزز ہیں اور آج کے معزز کیا پتا کل ذلیل ہو جائیں، مگر قیامت کے دن جو رسوا ہو گیا ہے اس کی بدنصیبی کا کیا ٹھکانا ہے. اصل عزت قیامت کے دن کی عزت ہے اور اصل ذلت قیامت کے دن کی عزت ہے. میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، ابراہیم خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو ذلیل نہ کرنا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا. اللہ کیا کامیاب وہی ہوگا اس کا دل صاف ستھرا. ہم لوگ تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ ہمارا ہے اور ہماری کوشش بھی ہے کہ ہم قرآن و حدیث ہی پر زندگی کے تمام معاملات میں چلیں. اس مدرسے میں حدیث کی سب سے اعلیٰ کتاب کون سی پڑھائی جاتی ہے؟ صحیح بخاری. صحیح بخاری کی پہلی حدیث کون سی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات. تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت کا تعلق کہاں سے؟ دل سے. نیت زبان سے نہیں ہوتی. یہ جو زبان سے لوگ روزے کی نیت کرتے ہیں وہ سب میڈ ان انڈیا ہے، وہ نبی کی سکھائی دعا نہیں. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. تو سارے عمل کا دار و مدار نیت پر، اور نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ٹاپ 3 نیکیاں اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والا، اللہ کی راہ میں بے تحاشا پیسہ لٹانے والا اور علم دین حاصل کرنے والا، یہ 3 نیکیاں کرنے والے ٹاپ 3 لوگ ہوں گے. لیکن سب سے پہلے اللہ کے پیارے نبی فرماتے، ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ جہنم کی آگ سب سے پہلے انہی 3 لوگوں کے ذریعے جھلسائی جائے گی. جہنم کی آگ سب سے پہلے 3 لوگوں کے ذریعے بڑھائی جائے گی. اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا، اللہ کی راہ میں بہت دولت لٹانے والا اور قرآن پڑھنے پڑھانے والا. کیوں؟ ٹاپ 3 نیکیاں تھیں، صرف نیت گڑبڑ تھی، اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی، دکھاوا تھا. وہ ٹاپ 3 نیکیاں جہنم میں سب سے پہلے جلنے کا سبب بن جائے. یہ ہے دل کا معاملہ. دل کا معاملہ بہت خطرناک ہے میرے بھائی. اسی لیے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل پر بہت زیادہ محنت کرتے تھے. آپ نے دلوں کی دنیا کو بدلا ہے. آپ کے صحابہ کو دیکھو، آپ کے صحابہ
جسم کی، اپنے شریر کی فکر نہیں، اپنے دل کی فکر ہوا کرتی تھی، اپنے باطن کی فکر ہوا کرتی. حضرت بلال کو دیکھو، وہ کون سے بہت خوبصورت اور ہینڈسم تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، اور جیسے تمام حبشی کالے ہوتے وہ بھی کالے تھے. بلال کالے تھے، ہماری اور آپ کی ڈکشنری کے حساب سے، ہماری اور آپ کی بول چال کے حساب سے وہ خوبصورت نہیں تھے، مگر بلال کے سینے میں جو دل تھا وہ اللہ کی توحید اور اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا. بلال ایک خوبصورت دل کے مالک تھے، صحابہ کرام ایک خوبصورت دل کے مالک تھے میرے پیارے صاحب. اور آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ دل کو عربی میں قلب بولتے ہیں. قلب کے معنی کسی چیز کا پلٹنا، چونکہ دل ہمیشہ پلٹتا رہتا ہے، چینج ہوتا رہتا ہے، اسی لیے دل کا نام قلب پڑا ہے. اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پلٹنے والے، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر جما دے. یہ دل ہی ہے جو بدل جائے تو انسان مومن سے کافر ہو جاتا ہے. ساری زندگی کلمہ پڑھنے والا، توحید پر زندگی گزارنے والا، دل کی دنیا بدل جائے، دل میں اللہ کی بجائے غیر اللہ کی محبت آ جائے، دل میں توحید کی نفرت پیدا ہو جائے، دل میں شرک کی محبت پیدا ہو جائے، تو ساری زندگی ایمان پر زندگی گزارنے والا کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. پروردگار، جب تو نے ہم کو ہدایت دی ہے، جب تو نے ہم کو اسلام کا راستہ دیا ہے، توحید کا راستہ دیا ہے، اے اللہ دوبارہ ہمارے دل کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہ پیدا ہو جائے، ہمارے دل میں کوئی کجی نہ پیدا ہو جائے. یہ دل ہے، یہ مدرسے یہ دلوں کی دنیا بدلنے کے لیے بنائے گئے، دل پر محنت کرنے کے لیے مدرسے بنائے. یہ دلوں کے چکتسالے، یہ ودیالیہ نہیں، یہ دلوں کے چکتسالے، یہ دل کا علاج کرتے ہیں. ایک دل کا علاج تو وہ کرتا ہے کارڈیولوجسٹ، دل کا ڈاکٹر، وہ ظاہری طور پر دل کا علاج کرتا ہے، اور دل میں حقیقت میں ایمان کو بھرنا، توحید کو بھرنا، یہ ان مدرسوں کا مقصد ہے. اور یہاں جو ہمارے طلبہ بیٹھے ہیں، جو اب علماء میں جن کی گنتی ہوگی، ان کو بھی میں کہوں گا کہ اللہ کے واسطے اپنے دل پر محنت کرنا، دل پر محنت کرنا. یہ دل بڑی نازک چیز ہے میرے پیارے ساتھ، لیکن اسی دل پر ہماری کامیابی کا دار و مدار ہے. اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تمہارے نبی کا فرمان ہے کہ تمہارے شریر میں ایک پارٹ آف باڈی ایسا ہے، ایک لوتھڑا ایسا ہے، ایک حصہ ایسا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پوری باڈی صحیح ہے، وہ خراب ہے تو پورا شریر خراب ہے. وہ کون سا لوتھڑا ہے؟ آپ نے فرمایا الا وهي القلب، وہ دل ہے. ابھی رمضان کا مہینہ بالکل دستک دے چکا ہے، 3-4 دنوں کے بعد شاید جمعہ کو چاند نکل جائے تراویح کی نماز. رمضان میں ہم سب سے میجر عبادت کون سی کرتے ہیں؟ تراویح نہیں، روزہ. سب سے میجر عبادت روزہ ہے نا. رمضان کی سب سے اہم عبادت روزہ ہے. روزے کا مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. پھر 2 مہینہ کے بعد دوسرا تہوار آئے گا، بقرعید کا، قربانی کریں گے. قربانی کا مقصد کیا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کے یہاں تمہاری قربانی کا خون نہیں پہنچتا، تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کے یہاں تمہارا تقوی پہنچتا ہے. روزہ کا مقصد تقوی، قربانی کا مقصد تقوی. اور حج ایک بہت عظیم عبادت حج ہے. آج حج کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی من تقوی القلوب، اس کا بھی تعلق تقوی سے ہے، اور تقوی کا تعلق دل سے ہے. نبی نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہاہنا، تقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے. آپ چہرے کے اعتبار سے بے دیندار ہیں، اگر دل میں گندگی بھری ہے تو آپ متقی نہیں بن سکتے. دل پر محنت کرو میرے باپ. اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
کہ ہمارے دلوں کا معاملہ بہت گڑبڑ ہے میرے بھائی، دل گڑبڑ ہے ہمارے، دل کٹھور ہو چکے ہیں، دل سخت ہو چکے ہیں۔ اگر یہ دل کٹھور نہ ہوتے تو آج جنازوں کو دیکھ کر کے، میتوں کو دیکھ کر کے، مصیبتوں کو دیکھ کر کے، پریشانیوں کو دیکھ کر کے کم سے کم ہمارے دل پگھلتے، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا۔ مگر بڑی بڑی مصیبتیں دیکھ کر کے بھی ہمارے دل نہیں پگھل رہے، کیوں؟ کیونکہ دل کٹھور ہو چکے۔ قرآن کے پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرو۔ بنی اسرائیل چاہتے ڈائریکٹ اللہ کا حکم مان سکتے تھے، مگر انہوں نے اس میں سوال پر سوال ڈالنا شروع کیا، گائے کیسی ہو، ایسی ہو، ایسی ہو۔ وہ سوال کرتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ٹف کرتا چلا۔ بہرحال بڑی مشکل سے انہوں نے اللہ کے اس حکم کو مانا اور ذبح کیا۔ انہوں نے جب انہوں نے ذبح کر لیا، اللہ نے حکم دیا کہ اس ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا کوئی لوتھڑا ایک مرے ہوئے انسان کی باڈی پہ لے جا کے مارو تو مرا ہوا انسان تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو جائے گا اور بتائے گا کہ ہمیں کس نے مارا ہے، اس کا قاتل کون ہے۔ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دکھایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اتنی بڑی اللہ کی قدرت کو دیکھ کر کے بنی اسرائیل سدھر جاتے، اصلاح کر لیتے، اپنی شرارتوں سے باز آ جاتے، مگر اتنا بڑا معجزہ، یعنی مردہ کھڑا ہو کر کے زندہ ہو گیا اور بتایا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی بنی اسرائیل کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة۔ اے یہودیو، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، تمہارے دل تو پتھروں سے زیادہ کٹھور ہو گئے، تمہارے دل تو پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے ندیاں بہنے لگتی ہیں، نہریں بہنے لگتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْتَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ اور پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر پر بار بار جب پانی گرتا ہے، پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے اور پانی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جاتے ہیں۔ اے یہودیوں، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو گئے۔ قرآن نے یہودیوں سے کہا، مسلمانوں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ ہمارا دل کیسا ہے۔ ہمارا دل بھی یقیناً پتھروں سے زیادہ کٹھور ہو چکا ہے۔ اگر یہ دل پتھروں سے زیادہ کٹھور نہ ہوتا، قرآن تو وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھا، قرآن تو وہی ہے جس قرآن کو سن کر کے بڑے بڑے اسلام کے دشمن ایمان لے آئے، جس قرآن نے دلوں کی دنیا بدل دی۔ آج وہی قرآن پورا 30 پارے کا قرآن حافظ صاحب قرآن پورا قرآن تراویح کی نماز میں کھڑے ہو کر کے سنا رہے اور ہم پیچھے سن رہے ہیں، ہمارے دل پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ اس کا مطلب تو قرآن وہی ہے، ہمارے دل نے قرآن کو قبول کرنا چھوڑ دیا ہے، ہمارا دل اتنا کٹھور ہو گیا، اس کے اوپر قرآن کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، دل سخت ہو گیا ہے۔ آج حالات یہ ہے، چاہے آپ کا مئو ہو چاہے میرا بنارس، آپ مشاعرہ رکھتے ہیں، بھیڑ اتنی ہوگی، جگہ رکھنے پیر رکھنے کے لائق جگہ نہیں ہوگی۔ کسی فلمی ہیرو کو بلا لیں، کسی ناچ گانے کا پروگرام رکھ لیں، آپ کو جگہ نہیں ملے گی، اور دینی پروگراموں میں آپ ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ جن چند اللہ کے بندوں کو اللہ توفیق دیتا ہے، ان کے علاوہ کتنی مساجد کے پروگرام ہیں، دروس ہیں، جہاں سامعین کی بڑی قلت ہوتی ہے، اور بعض اوقات کو ایسا ہوتا ہے بیچارہ دور سے آیا ہوا مہمان ایک غلط میسج لے کے جاتا ہے کہ بھائی یہاں تو قرآن و حدیث کو سننے کا جذبہ نہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، کاروبار کی باتیں ہوتی ہیں، ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، ناچ گانے کا معاملہ ہوتا ہے، ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی توحید کا ذکر ہو رہا ہے، ہمیں سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ ہمارے موبائل کی پلے لسٹ میں آج گانے بھرے ہوئے ہیں، میوزک بھرے ہوئے ہیں، ہم قرآن کو کیوں نہیں سننا چاہتے؟ کیونکہ دل کٹھور ہو چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اطْمَأَنَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ یہ کٹھور دلوں کی نشانی ہے، یہ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی نشانی ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل سکڑنے لگتے ہیں، اور جب
غیر اللہ کی باتیں ہوتی ہیں تو بڑے خوش ہو کر کے بڑی واہواہی کرتے ہو، بڑے غور سے۔ ہم نے میرے بھائیوں کورونا کا دور دیکھا ہے، وہ دور دیکھا ہم نے جو کئی نسلوں نے نہیں دیکھا ہے۔ کورونا کا دور ہم نے دیکھا جس میں خانے کعبہ کا طواف رک گیا، نماز رک گئی، عیدین کی نمازیں گھروں میں پڑھی گئی، جمعہ کی نمازیں گھروں میں پڑھی گئی، لوگ سب میں کھڑے ہوئے ایک دوسرے سے دور دور کھڑے ہوئے، باپ کا جنازہ بیٹا باپ کی لاش کو چھونے کو تیار نہیں۔ حکومت نے نعرہ لگایا 2 گز دوری، ماسک ہے ضروری، یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی ہے میرے بھائیوں۔ اتنی بڑی مصیبت تو شاید کئی نسلوں میں نہ، مگر کیا فرق پڑا؟ کہ ہمارے زنا کے اڈوں میں کوئی کمی آئی؟ کیا ہماری چوری بے ایمانی میں کوئی کمی آئی؟ کیا ہماری عورتوں کی بے پردگی میں کوئی کمی آئی؟ کیا ہمارے سماج کی بے روی میں کوئی کمی نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ پہلے کی امتوں پر ہم جب مصیبتیں نازل کرتے تو کیوں نازل کرتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اے میرے نبی، ہم آپ سے پہلے کی امتوں کو ہم نے بہت ساری مصیبتوں میں ڈالا، آزمائشوں میں ڈالا، پریشانیوں میں ڈالا، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ اللہ کے سامنے گر گڑا جائیں، تاکہ وہ اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم، لیکن جب ہمارا عذاب آیا، مصیبت آئی، بیماری آئی، تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے سامنے جھک جاتے، گر گڑانے لگتے، ان کا دل تو اور کٹھور ہو گیا اور سخت ہو گیا۔ اور یہ بات یاد رکھو عزیز طلبہ، جامعہ محمدیہ سے فارغ ہونے والے عزیز ہمارے فارغین، آپ کو بھی ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ دل سخت ہوگا تو جو قرآن آپ یہاں سے پڑھ کے جا رہے وہ بھی بھول جائیں گے، جو حدیثیں آپ نے پڑھی اپنے اساتذہ سے وہ بھی بھول جائیں گے۔ اللہ قرآن میں یہودیوں کے بارے میں کہتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان یہودیوں نے اللہ سے وعدے کر کے وعدے توڑ دیے، ہم نے ان کے اوپر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ اور آگے فرمایا کہ اسی وجہ سے جو قرآن، جو اللہ کی کتاب ان کو دی گئی تھی، نسو حظم، اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا، بھول گئے، وہ اللہ کے ذکر کو بھول گئے، اللہ کی کتاب کو بھول گئے۔ آج کتنے قرآن کے حافظ ہیں، کل تک رمضان میں تراویح پڑھاتے تھے، آج وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، آج وہ شرابیں پی رہے ہیں، آج ان کے چہروں پر داڑھی نہیں، ان کے چہروں پر شریعت کی نشانی نہیں، ان کی زندگی میں دین نہیں۔ آج کتنے عالم ہیں، کتنے قرآن کے حافظ ہیں، ان کی زندگی میں دین کی کوئی ربط نہیں، کیوں؟ سب بھلا بیٹھے اللہ کے دین کا جو نور تھا، اللہ کے دین کے علم کا جو نور تھا، سب بھلا بیٹھے، کیوں؟ کیونکہ یہ بدل گیا، دل بدل گیا، دل سخت ہو گیا۔ میرے دوستو، اب آئیے اپنے تقریر کے ہم دوسرے پڑاؤ پر آتے ہیں۔ آپ نے یہ تو جان لیا کہ دل کا سخت ہونا بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن یہ دل کیوں سخت ہوتا ہے، اس کے ریزنز کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، یہ 2 پوائنٹ پر ہم بات کریں گے، پھر آپ سے اجازت لے لیں۔ دل کٹھور کیوں ہوتا ہے؟ سن لیجیے، دل کٹھور ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے، پاپوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ انسان جتنا گناہ کرتا چلا جائے گا، دل کٹھور ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ جب بندہ کوئی خطا کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، نُقِطَتْ فِي قَلْبِهِ نُقْطَةٌ سَوْدَاء، اس کے دل پر ایک کالے رنگ کا نقطہ ڈال دیا جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ، اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے، وَاسْتَغْفَرَ، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اس کے دل کا وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے۔ وَإِنْ عَادَ، لیکن اگر بندہ دوبارہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر اس کے دل پہ وہ کالے دھبے پھر سے ڈال دیے جاتے ہیں، اور جب بہت زیادہ گناہ کرنے لگتا ہے، حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، یہاں تک کہ وہ کالے رنگ کے دھبے اس کے دل پر چھا جاتے ہیں، اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب دل کالا ہو جاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، پھر انسان کے دل کی وہی حالت ہو جاتی ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ کہاں بیان کی؟ قرآن کے 3 پارے میں، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے دلوں پر
پردہ چھا گیا, تمہارے دلوں پر غلاف چڑھ گیا, تمہارے دلوں پر پرت چڑھ گئی. یعنی اگر ہم گناہ پر گناہ کریں گے تو گناہوں کی ایک لیئر, ایک پرت ہمارے دل پر چڑھ جائے گی, پھر قرآن ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرے گا, پھر حدیث ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرے گا. ہر جمعہ میں خطبہ سن رہے ہیں, ہر تقریر میں شامل ہو رہے ہیں, یوٹیوب پر علماء کے بیانات سن رہے ہیں, کیوں نہیں اثر ہو رہا ہے؟ کیونکہ دل پر گناہوں کی پرت چڑھ رہی ہے میرے پیارے ساتھی. تو گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہوتے ہیں. ایک اور چیز ہے جس سے دل سخت ہوتا ہے, ایک انسان گناہ کرتا ہے لیکن نادم ہے, شرمندہ ہے, اس کو احساس ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. اور ایک انسان گناہ کرتا ہے, مزے لیتا ہے, گناہ کر کے دوستوں میں شیئر کرتا ہے, بیان کرتا ہے, ارے بھائی میں نے بہت بڑا تیر مار لیا, میں نے یہ گناہ کر لیا. ایسا انسان اپنے دل کو سخت بنا لے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرین, میری امت کے تمام لوگوں کی معافی تو ہو جائے گی مگر ان لوگوں کی معافی نہیں ہوگی جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں. اور آپ نے آگے مطلب بتایا کھلم کھلا گناہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کوئی گناہ کرے اور اللہ اس کے گناہ پر پردہ ڈال دے, اور بندہ اللہ کے پردے کو چاک کرے اور لوگوں کو بتاتا پھرے عملت البارحہ کذا و کذا, کل رات میں نے ایسا ایسا کام کیا ہے, اللہ نے پردہ ڈالا تھا. انسان اللہ کے پردے کو چاک کرے اور اپنے گناہوں کا پرچار کرے, اپنے پاپوں کا پرچار کرے, اپنے پاپوں پر فخر کرے, ایسا انسان اللہ تعالیٰ کے ناقابل ہے. ایک اور چیز ہے جس سے دل سخت ہوتا ہے, خواہشات کی پیروی. جب آپ دین کو بھی اپنی خواہشات کے مطابق حاصل کرنا چاہیں گے, مفتی صاحب سے فتویٰ اس لیے نہیں پوچھیں گے کہ مفتی صاحب سے آپ شریعت کا حکم پتہ لگائیں, فتویٰ اس لیے پوچھیں گے تاکہ آپ کی من مرضی کی بات مل جائے. اگر ایک مفتی کیا نہیں ملی تو دوسرے مفتی سے رابطہ کریں گے, دوسرے کیا نہیں ملی تو تیسرے سے رابطہ کریں گے. آپ کو شریعت نہیں جاننا, آپ کو اپنی خواہشات جاننا. اگر یہ طریقہ آپ نے اپنا لیا اور خواہشات پر چلنے لگے تو معاف کیجیے, اس سے بھی دل سخت ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ, جب یہ یہودی ٹیڑھے ہو گئے, جب ان کے دلوں میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا, ان کے دلوں میں کجی پیدا کر دی, ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت سے موڑ دیا. ہدایت پر چلنا ہے میرے پیارے ساتھیوں تو شریعت کی پیروی کرنی پڑے گی. شریعت آپ کی خواہشات کے حساب سے نہیں چلتی. اگر آپ شریعت کو اپنی خواہشات کے مطابق کرنا چاہیں گے تو آپ کبھی نہیں کر سکتے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات, کہ اگر جہنم میں جانا ہے تو اپنی شہوتوں اور خواہشات کی پیروی کرو, اور جنت میں اگر جانا ہے تو بہت ساری ناپسندیدہ چیزیں جو آپ کو ناگوار ہے وہ آپ کو کرنی پڑے گی. اور آگے بڑھیے, دل کو سخت بنانے والی ایک اور چیز ہے دنیا سے بہت زیادہ تعلق جوڑ لینا. جو چیزیں حلال ہیں ان حلال چیزوں میں بہت زیادہ لگ جانا. مثال کے طور پہ کھانا پینا حلال ہے مگر آپ ہر وقت کھانے کی بات کریں, جب دیکھو تب جب جشن چل رہا ہے, ادھر سیخ بن رہی ہے, ادھر کباب بن رہا ہے, ادھر جو ہے وہ کیا بولتے اس کو انگشتی بن رہی ہے. بھائی ٹھیک ہے, آپ نے سیزن میں ایک بار کھا لیا, صاحب ہر سنڈے کو کہاں صاحب انگشتی کھا رہے. ارے بھائی کھاؤ, زندگی گزارنے کے لیے کھاؤ, کھانے کے لیے زندگی مت گزارو. کھانے پینے میں بھی مباح چیزوں میں بھی حد سے زیادہ, اعتدال سے زیادہ تجاوز کرنا یہ بھی انسان کے دل کو کٹھور بنا دیتا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھو, رمضان کا مہینہ ہے, دسترخوان لگا ہوا ہے, طرح طرح کی کھانے پینے کی چیزیں ان کے سامنے رکھی ہوئی ہیں, افطار کا ٹائم قریب ہے, حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے, مگر انہوں نے تصور کی نگاہوں سے, انہوں نے اپنی سوچ کے ذریعے سوچا کہ وہ زندگی میں وہ دن بھی آیا تھا غزوہ احد میں جب مصعب بن عمیر شہید ہوئے تھے, اور جب وہ شہید ہوئے تھے ان کے کفن کا کپڑا بھی اتنا نہیں تھا, ان کے پورے بدن کو اس کفن کے کپڑے میں ڈھانپ دیا جاتا, سر ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتا, پیر ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتا. بڑی مشکل سے, کیونکہ مصعب بن عمیر بڑے لمبے تڑنگے باڈی بلڈر آدمی تھے, لمبے جسم کے مالک تھے, ان کے سر کو ڈھانپا گیا اور پیر پر اسکر گھاس ڈال کر کے ان کو دفنایا گیا. عبد الرحمن بن عوف نے جب وہ منظر یاد کیا کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جو نیکی کر کے چلے گئے, اور ایک ہم ہیں
کہ اپنی نیکیوں کا پھل ہم دنیا میں کھا رہے ہیں، اور اتنا کہہ کر کے رونے لگے اور دسترخوان سے اٹھ کے چلے۔ ہمیں کبھی دسترخوان پہ اللہ یاد آتا ہے؟ ہم تو جب پوچھتے ہیں منہ والوں سے صاحب کیسا کاروبار، بڑا ملزم بہت مندہ ہے، بہت مندہ، کبھی زبان سے یہ لفظ سننے کو نہیں ملا کہ ہاں اللہ کا شکر ہے۔ دنیا میں لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، ہم کم سے کم جشن منا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اپنے گھروں میں آرام سے، کبھی شکر کے کلمات زبان پر نہیں آئے۔ معاف کیجیے گا میرے بھائیوں، بات غلط ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ آج دنیا کی ان نعمتوں میں ہم اس قدر کھو چکے ہیں کہ ہمیں پل بھر کے لیے بھی آخرت یاد نہیں آتی۔ ہم تو قبرستان میں جا کر مردوں کو مٹی دے کر کے بھی مسکرا رہے ہیں، ہم تو قبرستان میں بیٹھ کر کے بھی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی تو قبرستان میں جاتے ہیں، ایک انصاری صحابی کا جنازہ ہے، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے پیارے حبیب وہی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ بیٹھے بیٹھے سوچنے لگتے ہیں، قبر کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، قبر کے عذاب کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، آپ رونے لگتے ہیں، اتنا روتے ہیں، آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی ہے، اور وہاں کی زمین، وہاں کی مٹی حتیٰ بلند کرا، وہاں کی مٹی آپ کی آنسو سے بھیگ جاتی ہے، اور آپ اس قبر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں لمثل ھذا فأعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس جگہ تم سب کو آنا ہے، یہاں کی تیاری کرو۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، قبرستان تو ہم جاتے ہی رہتے ہیں، مردوں کو ہم مٹی دیتے ہیں، مگر دفن کرنے کے بعد قبر میں کیا ہوتا ہے ہم نے تو نہیں دیکھا نا، کوئی کیمرہ تو نہیں لگا ہے، کوئی ویڈیو تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے تو جو نبی سے سنا ہے، جو نبی کی حدیثوں میں پڑھا ہے، ہم نے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھا ہے، ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھو میرے بھائی کہ قبر کا معاملہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ دنیا میں ہم اور آپ اپنے گھر کے کسی کمرے میں چاروں طرف سے کمرہ پیک کر کے اندھیرا کر دیا جائے تو ہمیں گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ کبھی ہم سوچیں اس قبر کے گڑھے میں ہمارا کیا حال ہونے والا ہے، اور وہ قبر سب کو دبوچے گی، وہ عالم کو بھی دبوچے گی، وہ جاہل کو بھی دبوچے گی، وہ نیک کو بھی دبوچے گی، وہ برے کو بھی دبوچے گی۔ قبر کا عذاب تو صرف گنہگاروں کو ہوگا، مگر قبر دبوچے گی سب کو، قبر پکڑے گی سب کو۔ اللہ کے پیارے نبی کے ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اتنے بڑے صحابی تھے، اتنے جلیل القدر صحابی تھے۔ اللہ کے پیارے نبی نے کہا کہ سعد بن معاذ وہ صحابی ہیں کہ ان کی موت پر اللہ کا عرش ہلنے لگا، وہ صحابی ہیں جن کے انتقال پر آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، وہ صحابی ہیں جن کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے۔ لیکن جب سعد بن معاذ کو قبر میں اتارا گیا، اللہ کے نبی کا چہرہ پیلا پڑ گیا، آپ کا چہرہ بدل گیا، اور آپ نے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، اور آپ نے کہا تضایق علی صاحبکم القبر، تمہارے اس ساتھی کی قبر ان کے اوپر تنگ ہو گئی، ان کی قبر نے بھی ان کو پکڑ لیا، ان کی قبر نے بھی ان کو پل بھر کے لیے دبوچ لیا۔ ان للقبر سقطا لو نجا منه واحد لنجا سعد بن معاذ، اے میرے صحابہ کان کھول کر کے سن لو، قبر سب کو دبوچے گی، قبر سب کو پکڑے گی۔ اگر قبر کے دبوچنے سے کوئی بچ سکتا تھا تو سعد بن معاذ بچ جاتا، مگر سعد بن معاذ بھی نہیں بچ پائے، ان کو بھی قبر نے دبوچا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم جیسے گنہگاروں کو ہم تو سر سے پیر تک گناہوں میں لطپت ہیں، ہمارا کیا حال ہوگا؟ میرے پیارے ساتھیوں، ہم دنیا کی رنگینیوں میں اتنا نہ کھو جائیں کہ ہم قبر کو بھول جائیں، آخرت کو بھول جائیں۔ یہ بات یاد رکھیے، دنیا سے حد سے زیادہ تعلق رکھیں گے تو دل کٹھور ہو جائے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز ہے جس سے دل کٹھور ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ چیز ہے بہت زیادہ ہنسی مذاق کرنا۔ جب دیکھو تب چٹکلے بازی ہو رہی، جب دیکھو تب ہنسی مذاق ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، بہت زیادہ ہنسا نہ کرو۔ کبھی کبھار آدمی کوئی ہنسی مذاق کی بات ہو گئی، لیکن اگر ہنسنا اور ہنسی مذاق کرنا اور چٹکلے بازی کرنا یہ زندگی کا شیوا ہے تو بدل دیجئے، بہت زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جو دل کو سخت بنا دیتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور ہمارے مدرسے کے بچوں سے زیادہ اس کو کون سمجھے؟ اس کو شریعت میں غفلت کہا گیا ہے۔ غفلت کس کو بولتے ہیں؟ غفلت کا مطلب یہ ہے کہ کل صبح آپ کا امتحان ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس امتحان میں اگر میں فیل ہو گیا تو میرا سال برباد، میری زندگی برباد، اور آپ آرام سے کھراٹے مار کے سوتے رہیں چاہے آپ صبح فیل ہو جائیں۔ اس کا نام غفلت ہے، اور یہ غفلت بھی انسان کے دل کو سخت بنا دیتی ہے۔ ہم جانتے ہیں
ہم سب کو مرنا ہے اور مرتے ہی قبر میں چلے جانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، اور وہ موت کب آئے گی ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو جائے، پھر بھی ہم موت سے غافل ہیں، پھر بھی اپنے انجام سے غافل ہیں۔ یہ غفلت بہت بڑی بیماری ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، میں نے بہت سارے جنات کو اور بہت سارے انسانوں کو جہنم کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل تو ہے مگر وہ اس کو وچار نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں مگر وہ عبرت کی نظر سے کوئی چیز نہیں دیکھتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہے مگر وہ حق بات کو سننے کو تیار نہیں ہے۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، اللہ نے فرمایا کہ جب کان بھی ہے، آنکھ بھی ہے، دل بھی ہے مگر نہ دل کا صحیح استعمال، نہ آنکھوں کا صحیح استعمال، نہ کانوں کا صحیح استعمال، تو ایسے لوگ جانور ہیں، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ ہماری نوجوان نسل کو دیکھ لیجیے میرے ساتھ، یہی ملک کی سرزمین ہے۔ 10 سال پہلے کی صورتحال دیکھیے اور آج کی صورتحال دیکھیے، اور اپنے تصور کی نگاہوں سے سوچیے کہ 10 سال بعد کیا ہوگا۔ ہماری نوجوان نسل کہاں ہے؟ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کھاؤ کماؤ انجوائے کرو، بس کھانا کمانا انجوائے کرنا یہ مومن کا مقصد نہیں ہے میرے پیارے ساتھ، یہ غفلت ہے، یہ اپنے زندگی کے مقصد سے غفلت ہے کہ ہم نے کھانے کمانے اور انجوائے کرنے کو زندگی کا مقصد بنا کے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، ایک مومن کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اللہ کو کیسے راضی کیا جائے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ اب آئیے تقریر کے آخری پوائنٹ پر ہم بڑھتے ہیں۔ دل کی سختی کا سبب آپ نے پتہ لگا لیا، علاج کیا ہے، دل کی سختی کو دور کیسے کیا جائے، یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ اس کو سن کر کے کچھ لے کر کے یہاں سے جائیں۔ اگر دل کی سختی کو دور کرنا ہے تو پہلا کام ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ دل کو نرم کرنا پڑے گا۔ کس سے نرم ہوگا؟ یہ اللہ کے ذکر سے نرم ہوگا۔ دل کو سکون پہنچاؤ اللہ کے ذکر سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور لوگوں تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی سکون مل سکتا ہے۔ میوزک سے اگر آپ کے دل کو سکون مل رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ آپ اپنے دل کی جنازے کی نماز پڑھو، دل مردہ ہو چکا ہے۔ دل زندہ ہوتا تو دل کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا۔ واللہ بتا رہا ہوں میرے نوجوانوں، کسی اچھے قاری کی آواز میں آج بھی قرآن کی تلاوت ذرا یوٹیوب پہ لگا کے دیکھو، ذرا اپنے ایئر فون میں اور اپنے ایئر پوڈ میں ذرا کسی اچھے قاری کی تلاوت کی آواز لگاؤ۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کو عربی زبان نہیں آتی، آپ قرآن کا معنی اور مطلب نہیں جانتے، پھر بھی تھوڑی دیر تک قرآن آپ سنو، آپ کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوں، اپنے دل کی دنیا بدلتی ہوئی محسوس ہوگی۔ یہ رب کے قرآن کا اعجاز ہے، یہ اللہ کی کتاب کی برکت ہے۔ یہ کتاب انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو آباد کرو میرے بھائی، اپنے گھروں میں نماز کا ماحول پیدا کرو۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، خود بھی نماز کی پابندی کرو، اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اپنے مصلے پر اپنے ساتھ کھڑا۔ میرے بھائیوں، خود بھی نماز کی پابندی کرو، اپنے بچوں کو بھی مسجد میں نماز کے لیے لے کے آئیں۔ نماز نہ پڑھنے پر سرزنش کرو، گرفت کرو، پکڑ کرو، اپنے بچوں سے سرزنش کرو، انہیں نماز کیوں نہیں پڑھی۔ ایسا ماحول گھر میں بناؤ، ایک ٹائم کی نماز بھی اگر چھوٹے تو گھر والوں کو محسوس ہو کہ ہاں کچھ مس ہو گیا، کچھ چھوٹ گیا۔ اللہ کے ذکر سے انسان کا دل نرم پڑتا ہے میرے ساتھی۔ اسی لیے امام حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا امام صاحب دل بڑا سخت ہو گیا ہے، دل بڑا کٹھور ہو گیا ہے، کیا کروں؟ امام حسن بصری نے کہا اذبہ بذکر اللہ، اپنے دل کو پگھلا دے اللہ کے ذکر سے، دل کو موم بنا دے اللہ کے ذکر سے۔ جتنا تو اللہ کا ذکر کرے گا اتنا تیرا دل موم ہوتا چلا جائے گا۔ یہ پہلا علاج ہے، اس کو نوٹ کرو۔ دوسرا علاج، دل کی سختی کو دور کرنے کا دوسرا طریقہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ بندہ اگر میرے قریب کسی چیز کے ذریعے آتا ہے مما افترضتہ علیہ، بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے تو میرے قریب آتا ہے۔ جتنے فرائض ہیں، چاہے وہ فرض نماز ہو،
چاہے وہ فرض روزہ ہو، چاہے وہ فرض زکات ہو، چاہے وہ فرض حج ہو، جو چیز فرض ہے اس کی ادائیگی میں دیر نہ کرو۔ اگر حج فرض ہو گیا تو یہ مت کہو کہ بیٹیا کی شادی ہو جائے تب کریں گے، مکان بن جائے تب کریں گے۔ معاف کرنا، کہیں نہیں لکھا ہے کہ مکان بننے کے بعد ہی حج کیا جائے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، حج فرض تھا، حج کے لائق تھے، انہوں نے نہیں فارم بھرا، نہیں حج کیا، بیماری آ گئی پڑ گئے، مصیبتیں آ گئی پڑ گئے، موت آ گئی مر گئے، اور فریضہ ادا نہ کر سکے۔ فرائض میں کوتاہی مت کرو، اللہ سے قریب ہونا ہے، مقرب کرنا ہے، اور دل کو کی سختی کو دور کرنا ہے تو فرائض کی پابندی کرو میرے پیارے سے۔ تیسرا کام، دل کی سختی کو دور کرنا ہے تو تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ موت کو یاد کرو۔ کبھی کبھی قبرستان پہ کس لیے جاؤ؟ دعائیں مغفرت کرنے کے لیے جانا قبرستان ضروری نہیں ہے، وہ جن کے یہاں ضروری ہوگا۔ ہمارے یہاں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے، گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، قبرستان جاؤ، اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، قبرستان جاؤ گے تو موت یاد آئے گی، آخرت یاد آئے گی۔ تیرو ذکر حاضم اللذات، نبی نے فرمایا لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کرو۔ ابھی الہ آباد کے ہمارے دوست کا پرسوں فون آیا، ان کے بہنوئی اچانک 3 مہینہ پہلے بیمار ہو گئے، کھانسی بہت زیادہ آنے لگی، ڈاکٹروں کو دکھایا، ڈاکٹروں نے کہا کہ پورے پھیپڑوں میں کینسر پھیل چکا۔ بالکل چلتا پھرتا انسان 2-3 مہینے کے اندر ایسا کینسر پھیلا، پورے پھیپڑوں میں کینسر پھیلا ہوا۔ دولت بہت ہے، بنارس بھی آئے، اور وہاں ایپکس ہاسپٹل بہت بڑا ہاسپٹل ہے بنارس، وہاں ایڈمٹ کیا، ابھی علاج چل ہی رہا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا بھائی کوئی امید نہیں ہے، آپ کوئی ہم آشواسن آپ کو نہیں دے سکتے، بس جتنے دن زندگی ہے بس یہ چل رہے ہیں۔ دولت پر دولت انسان خرچ کر رہا ہے، مگر موت کا اس کے پاس کوئی علاج نہیں۔ یہ موت ہمیں بتاتی ہے ہم کتنے بے بس ہیں میرے پیارے صاحب۔ اتنی دولت کے باوجود، اتنی ترقی کے باوجود، اور ٹیکنالوجی کے اتنا ڈیولپ ہونے کے باوجود آج میڈیکل سائنس کے پاس موت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ وقت ایسا آتا ہے تب ڈاکٹر بھی کہہ دیتا ہے نہیں صاحب ان کو دعا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے۔ وقت ایسا آتا ہے جب سب ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں ہمارے پاس ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس موت کو یاد کرو۔ اور واللہ میں نے ان آنکھوں سے جوانوں کے جنازے بھی دیکھے، اور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ایسے جوان جن کی جوانی پر لوگ رشک کرتے تھے، ان کی خوبصورتی کے لوگ مثالیں دیتے تھے، ان کے کڑیے جسم کو لوگ مثال کے طور پہ بیان کرتے تھے، ان کی خوبصورتی، ان کے بدن کی طاقت، ان کی جوانی، یہ خاک سب کو نگل گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس قبرستان میں ہم سب کو جانا ہے، اس قبرستان میں جایا کرو اور دیکھا کرو اسی مئو کے بڑے بڑے اپنے زمانے کے ترم خاں اور بڑے بڑے 30 مار خاں آج اس قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں، جن کی طاقت تو عروج تھا، جن کی دولت تو عروج تھا، جن کے نام سن کے لوگ کانپا کرتے تھے، آج وہ مرو مٹی کے نیچے دفن ہیں اور اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، موت کو یاد کرو، اس سے بھی آپ کا دل انشاءاللہ نرم پڑے گا اور دل کی سختی دور ہوگی۔ دل کی سختی کو اگر دور کرنا ہے، ایک اور طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ قرآن کریم، اللہ کی کتاب ہم سب کے گھر میں موجود ہے، ہم اس کا بہت احترام کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں الماری پر سے قرآن گر جائے تو مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھتے، مولوی صاحب قرآن گر گیا الماری پر سے، کیا کریں، کیا کفارہ دینا؟ ارے قرآن الماری پر سے گرا تو تم کفارہ پوچھ رہا ہے؟ قرآن تیری نظروں سے کب تک گر گیا؟ قرآن تیرے دل سے کب تک اتر گیا؟ تو نے اس کا کفارہ نہیں پوچھا مولوی صاحب سے؟ تو آخری بار بتا، اے واٹس ایپ ہر منٹ کے کھولنے والے، اے موبائل کو ہر منٹ چھونے والے، اے انسٹاگرام پر اپنی پوسٹوں پر لائک دیکھنے والے، اے فیس بک پر اپنی پوسٹوں کا جائزہ لینے والے، تو بتا آخری بار تو نے قرآن کو کب پڑھا تھا؟ آخری بار تو نے قرآن کی تلاوت کب کی تھی؟ آخری بار تو نے مصحف کو کب چھوا تھا؟ میرے بھائیوں، کیا قیامت کے دن رسول شکایت نہیں کریں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ آج کوئی ہمارے محلے کا آدمی ہمارے خلاف تھانے پہ شکایت کر دے، ہم کانپ جاتے ہیں، پولیس کو جواب دینا پڑے گا، پرشاسن کو جواب دینا پڑے گا، اللہ کی عدالت ہوگی، اور ہمارے خلاف شکایت کرنے والے، ہمارے خلاف کمپلین کرنے والے کون ہوں گے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے اللہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری امت نے قرآن کو ترک کر دیا تھا، قرآن کو دم کرنے کی کتاب بنا دیا، قرآن کو پھونک مارنے کی کتاب بنا دیا، قرآن کو تبرک کی کتاب بنا دیا۔ نہیں میرے بھائی، قرآن تدبر کی کتاب ہے، قرآن غور کی کتاب ہے۔ آؤ کھیدو پورا کے جلسے سے یہ پیغام لے کے جاؤ، آنے والے رمضان میں ایک ہی صفحہ صحیح، ایک ہی رکوع صحیح، انشاءاللہ ہم ہر دن
ایک صفحہ صحیح, ایک آیت صحیح, جتنا ممکن ہوگا ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں, تدبر, قرآن کا اصل مقصد تدبر اور غور و فکر ہے. قرآن اللہ کا میسج ہے. ہمارا کوئی عزیز ہمیں میسج بھیجے اور ہم جان بوجھ کر کے اس کے میسج کو نظر انداز کر دیں, ہمیں کتنا برا لگے گا. قرآن اللہ کا میسج ہے اور ہم نظر انداز کرتے ہیں, ہمیں اللہ کو حساب دینا پڑے گا. تو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لو. قرآن ایک ڈاکو تھا, ڈاکہ ڈالنے کے لیے کسی مکان کی چھت پہ چڑھا تھا اور رات کا سناٹا تھا. دور کوئی اللہ کا بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا اور اتفاق سے سورہ حدید کی آیت نمبر 16 پڑھ رہا تھا. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کے دل پگھل جائیں؟ وہ ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکو, وہ چوری کرنے والا چور, اس کے کان میں قرآن کی آیت پڑتی ہے, وہ کہتا ہے اللہ میں چوری کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں, میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے آیا ہوں, اور وہاں تیرا بندہ قرآن پڑھ کے مجھ کو دعوت دے رہا ہے کہ اے ایمان والو, کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں؟ اے اللہ آج وہ وقت آ چکا ہے. اے اللہ آج میں وعدہ کرتا ہوں میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا, میں ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دوں گا. وہ چور, وہ ڈاکو وہاں سے نکلتا ہے. ایک جگہ بہت سارے لوگ اکٹھا تھے, وہاں جا کے وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے. وہاں وہ آپس میں باتیں کر رہے, کوئی کہتا ہے یہاں سے چلنا چاہیے, کوئی کہتا ہے یہاں ضرور جانا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہی رات میں آرام کرو. کیا بہت بڑا ڈاکو ہے, فضیل بن عیاض نام کا ایک ڈاکو ہے جو ڈاکہ ڈالتا ہے, جو لوگوں کا مال لوٹ لیتا ہے. یہاں رات میں آرام کرو, ہم صبح نکلیں گے, ہم اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ باتیں اس ڈاکو کے کانوں میں پڑی. اس نے کہا اللہ تیری مخلوق مجھ سے ڈر رہی ہے, تیرے بندے مجھ سے ڈرتے ہیں. اے اللہ اتنا اگر تجھ سے ڈرتے تو شاید کامیاب ہو جاتے. اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں سچی توبہ کر رہا ہوں اور آج کے بعد ساری زندگی تیرے گھر کے پاس گزاروں گا. میں بیت اللہ کے قریب رہوں گا, میں بیت اللہ کا پڑوسی بن جاؤں گا, میں خانے کعبہ کو لازم پکڑ لوں گا. اور فضیل ابن عیاض وہاں سے چل کے مکہ آتے ہیں اور ساری زندگی اپنے آپ کو خانے کعبہ کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں اور دنیا ان کو امام فضیل ابن عیاض کے نام سے جانتی ہے, جو اپنے دور کے بہت بڑے عالم, زاہد اور اللہ والے تھے. میرے پیارے ساتھیوں, یہی قرآن سن کر کے فضیل ابن عیاض کے دل کی دنیا بدل گئی. یہ قرآن ہمارے دل کی دنیا بھی بدل سکتا ہے, شرط یہ ہے کہ ہم اس قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں. ایک اور چیز ہے جو ہمارے دلوں کی سختی کو دور کر سکتی ہے, اور وہ اس طریقے کے پروگرام ہے. معاف کیجئے گا, آج ہماری حاضری اس طریقے کے پروگراموں میں کم ہونے لگی ہے. اور کیوں کم ہو رہی ہے؟ مولوی صاحب ہم تو موبائل پہ سن لیتے ہیں, یوٹیوب پہ دیکھ لیتے ہیں, لائیو سن لیتے ہیں. واللہ اس طریقے کی مجالس میں حاضری کی جو برکت ہے وہ موبائل پر سننے سے نصیب نہیں ہوگی. موبائل پر آپ سن رہے ہیں, پتہ لگا تب سے ایڈ آ گیا. اب تو یوٹیوبر لوگ بیچارے تقریر سے زیادہ تو ایڈ آتا ہے, اس کی تقریر قرآن پڑھا جا رہا, ایڈ کیا آ رہا ہے؟ ناچ گانے کا ایڈ آ رہا ہے. اس پر بھی ہمارے یوٹیوبروں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ آپ اگر ایڈ اس میں آ رہا ہے اور آپ اس کو جان بوجھ کر کے ایڈ شامل کر رہے ہیں اور وہ ایڈ نافیدہ ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو آپ موبائل پر اگر تقریریں سنیں یا بیانات سنیں تو وہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی ہے. میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ہمارے فیصل بھائی نے 11 بجے تک کا وقت دیا تھا, اتنا لمبا تو نہیں بولوں گا, 5 منٹ اور آپ کے سامنے گفتگو کر کے بات ختم کروں گا. میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آپ نے نام سنا ہوگا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا. کون نہیں جانتا امام اہل سنت امام احمد ابن حنبل, وہ امام جن کو تین بادشاہوں نے اپنے دور میں کوڑے مروائے. 3 بادشاہوں نے ان کی پیٹھ پر کوڑے برسائے تھے. کیوں؟ کیا احمد ابن حنبل نے نعوذ باللہ چوری کی تھی؟ کیا کسی کا حق مارا تھا؟ کسی کی زمین ہتھیائی تھی؟ نہیں. احمد ابن حنبل کا قصور ایک تھا, اس زمانے میں فتنہ پیدا ہوا تھا, ایک باطل عقیدہ پیدا کیا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے, قرآن اللہ کی مخلوق ہے. اور احمد ابن حنبل نے کہا نہیں, قرآن اللہ کا کلام ہے. سوچو تو کوئی بہت بڑا, ہمارے اور آپ کے حساب سے سوچو بہت بڑی بات نہیں, مگر مسئلہ عقیدے کا تھا. احمد ابن حنبل بھڑ گئے کہ نہیں, اس غلط عقیدے پر میں ہاں نہیں ملا. 3 بادشاہوں نے ان کی پیٹھ پر کوڑے برسائے, ایسے کوڑے برسائے کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ہاتھی پر برسائے جاتے تو ہاتھی پاگل ہو جاتا. احمد ابن حنبل جب جیل میں جا رہے تھے, ان کے ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں جکڑی جا رہی تھی. ایک دیہاتی وہاں سے گزرا, ایک عربی وہاں سے گزرا
पढ़ा लिखा नहीं था, देहाती था, आरामी था। उसने कहा या अहमद यक्तुल कल हक्कु मुत्त शहीदा, ऐ अहमद इब्न हंबल, तू अल्लाह के दीन के लिए जेल में जा रहा है, अगर मर गया तो शहीद हो जाएगा। वह इन इश्त हमीदा, और जिंदा रहेगा दुनिया तेरे गुन गाएगी, तेरा नाम लेगी, दुनिया तेरे तराने पड़ेगी, तेरा नाम लेगी। ऐ अहमद इब्न हंबल, याद रखना तू सच्चाई के लिए जेल में जा रहा है, अगर मर गया तो शहीद होगा, जिंदा बचा तो शहीद होगा, और दुनिया तेरा नाम लेगी। ये सुनना था। अहमद इब्न हंबल कहते हैं, जब जेल में मेरी पीठ पर कोड़े बरसाए जाते थे, जब मेरे हाथ और पैर की जंजीरें मुझे तकलीफें देती थी, मुझे उस आरामी की बात याद आ जाती थी, उस देहाती की बात याद आ जाती थी, तो कवि अकूबी, और मेरा दिल मजबूत हो जाता था, मेरे दिल को ताकत मिलती थी उसके जुमले से। उसने कहा था कि ऐ अहमद इब्न हंबल, सच्चाई के लिए तू जेल में जा रहा है, जिंदा बचा तो महमूद और काबिल तारीफ होगा, मर गया तो शहीद होगा। कभी कभी कोई एक तकरीर, कोई एक जुमला, कोई एक कुरान की आयत हमारे दिलों की दुनिया बदल देती है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके की दीनी मजालिस से मुनक्किद हों, और खास तौर पे कोई बाहर का मेहमान आपके इलाके में आए और दुरूस और दीनी प्रोग्राम आपकी मसाजिद पर रखे जाए, तो जरूर शिरकत करें। इंशाअल्लाह वहां से कुछ न कुछ हासिल करके जाएंगे। और आखिर में यही कहूंगा कि दिल का रिमोट कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है। हम और आप जितनी भी मेहनत कर ले, दिल का रिमोट कंट्रोल अल्लाह के हाथ में, इसलिए उससे लौ लगाएं और उससे दुआ करते रहे। और बड़ी जामे दुआ जो नबी अकरम करते थे, मैंने आपको शुरू में बताई थी, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब थब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों के पलटने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे। ये दुआ कसरत से पढ़िए और अल्लाह से दुआ करते रहिए कि अल्लाह ताला इस तरीके से तूने तौहीद पर हमको रखा है, सही अकीदे पर रखा है, मरते दम तक तो इस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। इस्तिकामत की अल्लाह से दुआ कीजिए मेरे प्यारे साथियों। मैं इसी के साथ आप सबसे इजाजत लूंगा और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला जामे मोहम्मदिया खेलूपुरा को मजीद तरक्कियों से नवाजे, और यहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, अल्लाह इनको दीन का सच्चा खादिम और दीन का सच्चा दाई बनाए। रब्बुल आलमीन यहाँ के पढ़ने पढ़ाने वालों में इखलास पैदा फरमाए। यहाँ की इंतजामिया को अल्लाह ताला मजीद तलबा की और फातिदा की और इल्म दीन के हक में काम करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन इस मजलिस को सजाने वालों और इसमें जो भी जिस तरीके का भी किरदार जिन लोगों ने अदा किया है, अल्लाह सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें अपने उलमा की कद्र करने की और उनका सही एहतराम करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें इल्म पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। जो हमें बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। जो रोजी से परेशान है, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह इस शहर मऊ की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन यहाँ की तमाम मसाजिद की और यहाँ के तमाम दीनी इदारों की और यहाँ हमारे इस्लामी वजूद की हम सबको हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से हम सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम को जिंदा रखे और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना अब्दुल गफ्फार सल्फी के बयानात सुनने के लिए मौलाना के इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें।